آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یا الہی ایسے پاک مہینے ہماری زندگیوں میں بار بار عطا فرما۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال بڑے ایسے انمول چہرے ہمیں آج کے دن نظر آتے تھے، لیکن آج نظر نہیں آ رہے۔ رمضان تو آ گیا لیکن وہ چلے گئے۔ اب پتہ نہیں کل کی رات جو گزری کس کی زندگی کا پتہ اگا، کس کی زندگی کا پتہ اکھڑ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا الہی اگر ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہمارے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر جانا، اور یا الہی اگر ہم نے یہاں رہنا ہے تو اسلام کے ساتھ ہمیں یہاں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا الہی دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس، ماہ مکرم ایسے مہینوں کا بار بار ہماری گناہگار سی زندگیوں میں نزول فرما، کیونکہ یہ ایسے جو مہینے ہوتے ہیں، ایسے دن ہوتے ہیں، ایسی راتیں ہوتی ہیں، ایسے ہفتے ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت کے بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب کی امت، تم نازک ہو، عبادت نہیں کر سکتے، گناہگار ہو، بھٹک جاتے ہو، انسان ہو، لیکن میں تجھے ایسی راتیں، ایسی مہینے، ایسے دن عطا فرماؤں گا، اگر تو نے ان دنوں کا، ان راتوں کا، ان مہینوں کا ادب کر لیا اور میری رحمتوں تک پہنچ گئے تو تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ اپنے پیارے حبیب کا امتی ہونے کی وجہ سے اور اس پاک دن، پاک راتوں، پاک مہینوں کے صدقہ سے اے میرے بندگان خدا تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ہاں ہم گناہ گار ہیں، بھٹک جاتے ہیں، انسان ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے در کے علاوہ ہمیں کوئی در نظر نہیں آتا۔ یا الہی بھٹک کر آتے تو تیرے در پہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح دا پلیا رات کا آ جاوے تو انہوں پلیا نہیں کہندے۔ تو اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بار میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تجھے معاف نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ خالی دامن لے کر میرے پاس آتا ہے تو مجھے رب ہو کر حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کا واپس خالی دامن لٹاؤں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم اپنا خالی دامن لے کر تو آؤ، میرے پاس آؤ تو صحیح، تجھے خزانوں سے بڑھ نہ دوں تو مجھے رب کون کہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آنا تو تو نے خود ہے، ایک بار آ تو صحیح، ایک بار اپنے رب کے در پر جھک تو صحیح۔ تیرا رب تجھے جھکا نہیں رہنے دے گا، بلکہ تیرا رب تیرا جھکنا دے کر تجھے سر بلندی عطا فرما دے گا۔ یہ واحد ایک ایسا در ہے کہ اگر دنیا داروں کے دروں پر جھکا جائے تو بندہ جھکا ہی رہتا ہے، بندوں کی نظر میں جھک جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، اس کا تو کوئی ایک ٹھکانہ ہی نہیں۔ لیکن واحد اللہ کا در ایسا ہے کہ جہاں جھکنے سے بندہ سر بلندی ملتی ہے۔ اور کسی کے گھر میں بھی بندہ ایک بار جائے، دو بار جائے، تین بار جائے، وہ آخر کبھی نہ کبھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی تو نے روزانہ کا کام پکڑ لیا۔ لیکن اللہ کا در ایسا ہے، اللہ کہتا ہے تو جتنی بار آ میں اتنی بار تجھے لبیک کہوں گا۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے میں اپنے نیکوں کی آواز پر ایک بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں کہ اے بندے میں حاضر ہوں، لیکن جب گناہگار بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں 7 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات الٹ ہوگی، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بندے کا زیادہ منظور نظر ہوتا ہے، زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے بندہ، تو اس کی بات کو زیادہ سنتا ہے۔ جو انجان ہوتا ہے اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا دنیا داروں سے، لیکن یا رسول اللہ یہاں تو قاعدہ کلیہ ہی بدل گیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے حبیب اپنے صحابہ کو کہہ دو کہ نیکوکاروں کو تو بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیا، میں نے عبادت کی، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی عبادت تو میری قبول ہوگی جس کی بدولت میں بخشا جاؤں گا، لیکن میرے گناہگار بندوں کو تو صرف میری رحمت کا آسرا ہوتا ہے، میرے گناہگار بندوں کو تو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑو گا، اس لیے میں گناہگاروں کی آواز پر 7 بار لبیک کہتا ہوں۔ یعنی ہمارا رب تو مہربان ہے، ہم کیوں دیکھیں کہ ہمارا رب جبار ہے، ہم کیوں دیکھیں ہمارا رب قہار ہے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہمارا رب رحمان ہے، ہمارا رب رحیم ہے، ہمارا رب کریم ہے۔ بھئی ہم اس کی رحمانیت کو مانگتے ہیں، ہم اس کی رحیمیت کو طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، ہماری اتنی جرت ہے ہی نہیں کہ تیری آزمائش پر پورا اتر سکے۔ یا الہی ہم تو تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا الہی آج کا بڑا ببرکت دن ہے، اس دن جن خوش نصیب گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے، یا الہی ان گناہگاروں میں، ان خوش نصیب بندوں میں ہمارا بھی شمار کر دے۔